الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. آج ہم نے سورہ اعراف ختم کی ہے، مکمل پڑھی ہے. آج انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، کل بھی کافی دیر ہو گئی تھی. سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے اہل جنت اور اہل جہنم کی جو آپس میں بات چیت ہوگی اس کو بیان فرمایا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا. جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے جو دوست احباب دنیا میں ان کے ساتھ تھے مگر اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، دین پر نہیں تھے اور اللہ کی آیات کا یقین نہیں کرتے تھے. آج جب اللہ کا حکم کسی کو بتایا جاتا ہے نا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس حکم کے پورا کرنے میں یہ ملے گا، اور اگر اللہ کے اس حکم کو توڑا، عورت نے پردے کا حکم زندہ نہیں کیا، مرد نے نماز کی پابندی نہیں کی، داڑھی شریعت کا حکم ہے اس کی حکم عدولی کی، رشوت ہے، حرام خوری ہے، یہ سارے شریعت کے احکام. دو چیزوں کی وجہ سے انسان ان پر عمل کرتا ہے، ایک جہنم کا خوف، ایک جنت کی لالچ. جتنے لوگوں کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ سب جنت کے شوق میں ہے. بھئی اللہ کا حکم ہے. یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم میں کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی، جنت کا یقین نہیں ہے. مسلم معاشرے میں جتنی خواتین باپردہ نظر آتی ہیں اس زمانے میں، پہلے زمانے میں تو پردہ کلچر کا حصہ تھا، لیکن اس زمانے میں جو خاتون پردہ کر رہی ہے خاص طور پہ اپنے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، بہنوئی سے، دیور سے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کس شوق میں ہے؟ جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے کہ کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں. تو جن کو یقین ہے وہ عمل کرتے ہیں، جن کو یقین نہیں ہے، تردد ہے، وہ پیچھے رہتے ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں اہل جنت کا وہ مکالمہ جو مستقبل میں ہوگا اس کو پہلے نقل کیا ہے تاکہ عبرت حاصل ہو جائے. فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والے لوگ آگ والے لوگوں سے پوچھیں گے. جہنم نہیں فرمایا بلکہ آگ، نار عربی میں آگ کو کہتے ہیں. وہ لوگ جو آگ میں جل رہے ہوں گے ان سے پوچھیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے ایمان پر، نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، صدقات و خیرات پر، داڑھی پر، پردے پر، غیبت سے بچنے پر، رشوت سے بچنے پر، حلال پر اکتفا کرنے پر، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدے کیے تھے قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو اپنے وعدوں کو، رب کے وعدوں کو سچا پایا. وہ کیا وعدے ہیں؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے گھنے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منها من ثمرہ، جب بھی کوئی پھل ان کے پاس لایا جائے گا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ پھل تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے. اہل جنت کو جو پھل دیے جائیں گے وہ پھل ہوں گے جو دنیا میں بھی کھاتے تھے، لیکن ذائقہ بہت اعلیٰ ہوگا. وہی پھل دنیا میں جو کھاتے تھے وہی آخرت میں کیوں دیے جائیں گے؟ کوئی اور پھل جنت میں بنا دیے جاتے. اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ جس چیز سے انسان مانوس ہوتا ہے اسے کھانے میں مزہ آتا ہے.
اسے دیکھ کے لالچ پیدا ہوتی ہے دل میں. آپ کبھی کسی ایسے علاقے جائیں جہاں آپ نے وہ پھل اس علاقے کا کبھی کھایا ہی نہیں ہے, تو آپ کھاتے ہوئے کترائیں گے, پتہ نہیں کیسا ہو, پہلی دفعہ میں اچھا بھی نہیں لگے گا. کہتے ہیں نا ٹیسٹ گین کروانا پڑتا ہے. یہ جو کمپنیاں ہیں نا ملٹی نیشنل, یہ پہلے فری بانٹتی ہیں بوتلیں. یہ ڈیو جب آئی ہے نا تو فری بٹی ہے شروع میں, تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا عادی بنا دو, پھر خود پیسوں سے خریدیں گے. ابھی فری میں بھی کوئی نہیں پیے گا, تو ٹیسٹ گین کروانے کے لیے فری میں کھلائی جاتی ہے. ہمارے ہاں انگلینڈ سے کچھ لوگ آئے مدرسے میں, تو گرمی تھی شدید, ہمارے استاذ نے ستو رکھ دیا ان کے سامنے. وہ ایک ایک گھونٹ پی کے الٹیاں کر رہے ہیں, کیا ہے بھائی؟ تو ان کے لیے پھر وہی پیپسی منگوائی. ستو ہے, طاقتور چیز, پیپسی کیا ہے اس کے مقابلے میں. لیکن انہوں نے کبھی ستو سنا ہی نہیں, نہ دیکھا ہی نہیں, ان کو کیا پتا کہ ستو کیا ہوتا ہے. تو جس چیز سے انسان پہلے سے مانوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کے طبیعت بھڑک جاتی ہے. اس لیے فرمایا اہل جنت کو دنیا کا جو انار ہے نا, انار جو دنیا میں بھی ہوتا ہے, ایسا پھل ہے جو دنیا میں دیکھا ہوا ہے. انار ہوگا, انگور ہوگا, کھجور ہوگا, ایسے ایسے پھل ہوں گے, مگر لذت بے پناہ ہوگی ان میں. 4 نہریں قرآن مجید میں اللہ نے اہل جنت کے لیے ذکر کی ہیں. یہ چاروں نہریں وہ ہیں کہ جن سے ہم مانوس ہیں. انہار من ماء غیر آسن, تازہ پانی کی نہر. وانہار من خمر لذۃ للشاربین, شراب کی نہر. شرابیوں کو دیکھو کیسے شوق سے شراب پیتے ہیں. جو بچتے ہیں وہ کیوں؟ کہ بھائی گناہ ملے گا. دل تو چاہتا ہے ان کو ٹن دیکھ کے نا کہ وہ دائیں بائیں گھوم رہا ہے, تو ظاہر ہے بڑے مزے میں ہے, تبھی تو دائیں بائیں ہو رہا ہے. وہ سارے غم بھلا کے بیٹھا ہوا ہے اور باتیں بڑی عجیب عجیب کر رہا ہے, سب غم بھلا کے بالکل. تو دل چاہتا ہے یار 1-2 گھونٹ ہم بھی لگا لیں, لیکن کیوں نہیں لگاتے؟ نبی نے فرمایا جو دنیا میں پیے گا آخرت میں نہیں ملے گی, آخرت میں نہیں ملے گی. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا, رب اپنے ہاتھ سے پلائے گا شراب طہور. تو اللہ نے شراب رکھی, شہد رکھا اللہ نے جنت میں, اور دودھ رکھا. لم يتغیر طعمه, ایسا دودھ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا. تازہ دودھ, تازہ دودھ. اس کی نہریں ہوں گی, کتنی خوبصورت لگیں گی وہ نہریں بہتی ہوئی. اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ جنت کا اور جہنم کا کیا ہے, سب سے زیادہ. ہر رکوع میں جنت کی بشارت اور ہر رکوع میں جہنم کی وعید. ایک طرف عذاب بہت شدید آگ, اور دوسری طرف لذت بہت زیادہ. لذت للشاربین, فرمائے پینے والوں کے لیے لذیذ نہیں ہے بلکہ لذت ہے, مبالغہ ہے یہ. تو ایسی ایسی نعمتیں. انسان کی فطرت ہوتی ہے, طبیعت ہوتی ہے کہ جب اس کو دنیا کی ہر چیز میسر ہو تو نوکر چاکر بھی ہونے چاہیے خدمت کے لیے. جنت میں نوکر چاکر کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں تو جس چیز کی خواہش ہوگی وہ سامنے, لیکن اس سے انسان بور ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دنیا میں انسان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ میں سیٹھ ہوں, میرے ماتحت ملازمین ہوں. یہ صرف مرد کی خواہش نہیں, خواتین کی بھی ہوتی ہے. خواتین کی بھی خواہش ہوتی ہے کچھ ذرا روب شوہر پہ تو چلتا نہیں, بلکہ آج کل تو اسی پہ چل رہا ہے بیچارے پہ, تو اس کو بھی تھوڑا سا ناپ کے رکھا ہوا ہے, پوری گردن ناپی ہوئی ہے اس کی. باہر جاتا ہے تو فوراً مس کال, ٹھیک ہے, جہاں جہاں جا رہا ہے. جیسے امریکہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ایسا کسی کو ٹریس نہیں کرتا جیسے آج کل بیوی موبائل کے ذریعے ٹریس کرتی ہے کدھر بیٹھا ہوا ہے. تو خیر, تو خواتین کی بھی خواہش ہوتی ہے ماتحت ہونے چاہیے, آرڈر چلاؤں جس پہ. مرد کی بھی خواہش ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جنت میں خدمت کے لیے خوبصورت بچے ہوں گے, خوبصورت بچے. اور دیکھیے اس کے حسن و جمال کی قرآن نے تعریف کیسی کی ہے. 2 چیزیں بیان کی. آپ کو محل میں ایسا محل جو بے جوڑ موتی کا محل ہوگا, موتی کا محل ہوگا, موتی کی اینٹیں ایسی جس میں جوڑ نہیں ہے. غرف مبنیۃ,
اور بالا خانے ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، باغات ہوں گے، مدہامتان، گہرے باغات. کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں نا جو بہت بارشیں ہوتی ہوں، بہت زرخیز علاقہ ہو، تو اندھیرا ہوتا ہے وہاں درختوں کی چھاؤں کا، اور وہاں جو ہے اتنی سبزہ ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اندھیری رات. تو اللہ نے یہ نقشہ کھینچا ہے جنت کا، مدہامتان، گہرے درخت ہوں گے، قطوفھا دانیہ، ایسے پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے کہ وہ پھلوں کے بوجھ سے ٹہنیاں زمین کو چھو رہی ہوں گی. کبھی باغ میں جا کے آم کھاؤ، یہ مزہ نہیں آتا یہ سبزی منڈی سے خرید کے کھانے میں، پیٹی سے نکال کے. ہمارے شاگرد ہیں، ان کے آم کے باغات ہیں، کبھی آپ کو پتہ بتاؤں گا، آپ جائیں تو وہ جب آم تیار ہوتا ہے نا، اور سیب کا جا کے دیکھو، آم کو تو آج کل کچا ہی اتار لیتے ہیں، سیب کے باغات جا کے دیکھو، شاخوں پہ جو جھالریں لٹک رہی ہوتی ہیں ان کی خوبصورت، کیا بہترین منظر ہوتا ہے. انگور کی بیلے میں انگور کیسے خوشے لٹک رہے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا قطوفھا دانیہ، ایسے بہترین باغات میں داخل کروں گا جن کے پھل ٹہنیاں بوجھ سے لٹک رہی ہوں گی. تو وہاں خدمت کی کیا ضرورت. لیکن فرمایا کہ عالی شان محلات ہوں گے، ان میں تمہیں خدمت کے لیے بچے دیے جائیں گے، اتنے پیارے، اتنے خوبصورت اور اتنے زیادہ کہ قرآن نے ان کا نقشہ بڑا عجیب کھینچا ہے. ہم اور آپ وہ الفاظ لا ہی نہیں سکتے تھے جو قرآن لے کر آیا ہے. فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب تم ان بچوں کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں نا، خوبصورت موتی والے، وہ دانے کیسے بکھر جاتے ہیں، خوبصورت موتیوں کے دانے. تو جنت میں تمہیں ایسے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے یہ جو تمہاری خدمت پر مامور ہوں گے. یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، جب یہ جھلکتی ہوئی شراب کے پیالے لے کر آئیں گے تو فرمایا کہ دوستوں میں، سہیلیوں میں دھکم پیل ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ مذاق ہوگا، دنگا مستی جسے کہتے ہیں وہ ہوگا اس پیالوں کو جھپٹنے کے لیے. یہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا ایک لطف ہوتا ہے. اگر یہی بٹن دبایا فوراً چیز حاضر، تو مستیوں کا مزہ تو نہیں آئے گا نا. پھر دیکھو بڑے بڑے لوگ بھی تفریح کے لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی آفس میں بٹن دبا دبا کے تھک جاتے ہیں. ہر کام بٹن دبا کے دبایا، چائے آ گئی، بٹن دبایا پولیس آ گئی، ٹھیک ہے نا، سب کچھ بٹن دبا کے آ جاتا ہے. تو وہ بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے ذرا نکلتے ہیں کہ یار تھوڑا تفریح ہو جائے، تھوڑا ہلا گلا ہو جائے. ان کو پتہ یہ نیچرل لائف نہیں ہے بٹن دبانے والی، تو وہ تو روب دوب کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ نے جنت میں یہ دنیا کا جو فطری مزہ ہے یہ جنت میں بہت زیادہ رکھا ہے. فرمایا جھگڑیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے، دھکم پیل ہوگی اس شراب کے پیالے کو پینے کے لیے، کیونکہ اس دھکم پیل کا اپنا مزہ ہے، اپنا لطف ہے. لیکن اس دھکم پیل کے نتیجے میں دشمنیاں نہیں ہوں گی. لا لغو فیہا ولا تاثیم. بعض دفعہ دنیا میں مذاق گلے پڑ جاتا ہے، کسی کو دھکا دیا ذرا زور سے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، اب بیٹھے ہوئے مذاق گلے پڑ گیا. تو اللہ نے یہ مزہ بھی رکھا ہے. اور خواتین کے لیے اللہ نے ایک مزہ دنیا میں، جنت میں بہت رکھا ہے، شاپنگ. دیکھیں جنت میں جب ہر چیز ہے تو خریداری کی ضرورت کیا، ہفتہ بازار اور منگل بازار کی ضرورت کیا. لیکن خواتین کو ساری دنیا کے خزانے گھر میں لاگے جمع کر دو، پھر بھی خریداری کے لیے نکلیں گی. بازار میں گھومنے کا اپنا ہی مزہ ہے. تو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا گھروں میں بیٹھ جاؤ، آخرت میں بازار بھی ہیں تمہارے لیے، آخرت میں بازار بھی ہیں، خریداری بھی ہوگی، نئی نئی چیزیں. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسی چیزیں بازار میں لگا دے گا تو جنت میں اب تک نہیں دیکھی ہوں گی آپ نے. تو ہر چیز کا مزہ، ہر چیز لذت اللہ نے جنت میں رکھی ہے. اور حسن و جمال، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا دنیا کی عورت جنت کی عورت سے زیادہ حسین ہوگی؟ جنت کی عورت کو تو مشک و عنبر سے بنایا نا اللہ نے، حوروں کو کس سے بنایا؟ یہ اللہ نے مرد کے لیے ایک اضافی چیز حور رکھی ہے، یہ عورت کے لیے نہیں ہے. خواتین پریشان ہوتی ہیں. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب تو یہ کہ اللہ نے عورت کی فطرت یہی بنائی ہے کہ وہ ایک شوہر چاہتی ہے، یہ فطرت ہے اس کی، تو اللہ اس کے شوہر کو
اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دیں گے اور اس کی دل میں اس کے شوہر کی اتنی محبت ڈال دیں گے کہ اس کو خواہش نہیں ہوگی کہ میرے شوہر کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ مرد کے لیے حور اس لیے ہے کہ مرد کے لیے عورت بہت بڑی آزمائش ہے. عورت کے لیے مرد اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے. مردوں میں وہ حسن نہیں ہوتا کہ عورتوں کا ان کو دیکھنے کو دل چاہے. بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں یوسف علیہ السلام کی طرح 4-5, ورنہ عام طور پر تھوڑے سے ٹیڑے میڑے ہی ہوتے ہیں. جبکہ عورت جہاں سے بھی جائے گی مرد کا دل دیکھنے کو چاہے گا. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ بہت نیک ہیں. مرد کا دل دیکھنے کو چاہتا ہی, لہذا مرد کے لیے ساری زندگی کا مجاہدہ ہے. ساری زندگی کی لوگ کہتے ہیں ٹینشن ہے, ساری زندگی نظر جھکاؤ. روزانہ دن میں 70 دفعہ ثواب کماتا ہے, قربانی دیتا ہے. بالآخر 3-4 دن کے بعد کہتا ہے چھوڑو مولویوں کی باتیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت زیادہ مجاہدہ ہے مرد کے لیے اس میں, بار بار نظر کی حفاظت. مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہی عورت ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا. اور عورت مرد کی اس فطرت کو جانتی ہے, لہذا وہ مرد کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے کنگال کر دیتی ہے اس کو. آج کل جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور ہے نا, اس میں جو لڑکیاں دوستی کرتی ہیں نا وہ پیسوں کے لیے کرتی ہیں. میں اکثر واقعہ بتاتا نا, وہ ایک آدمی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا ہوٹل پہ, کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. ہوٹل والے نے کہا کہ ابے 2 دودھ پتی کس کو کہہ رہے, ایک گرل فرینڈ کے لیے. کہہ رہے کمبخت, جب تو اتنا غریب ہے, بھیکاری ہے, تو گرل فرینڈ رکھی بھی کیوں ہے؟ تو کہتا ہے بھائی بھیکاری تھا اس لیے نہیں رکھی, رکھ کے بھیکاری بن گیا ہوں. پہلے اپنے پیسوں سے ہی خریدتا تھا, سارے پیسے اس پہ خرچ کر دیے, کھا گئی ہے, اب یہ نوبت پہنچ گئی ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی. ٹھیک ہے, تو مرد کا مجاہدہ بہت ہے اس میں. اس لیے اللہ نے اس کے لیے کیا کہ کہا بھائی تم صبر کرو, اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ, عفیف اور پاک دامن بنو. مجاہدہ عورت کے لیے بھی ہے. عشق عورتوں میں بھی بہت پیدا ہوتا ہے مردوں سے, لیکن مردوں میں یہ عنصر زیادہ ہے. تو اس لیے مرد کا مجاہدہ بہت ہے کہ اپنی نظروں کو برائی سے بچایا اس نے, تو اللہ نے اس کے لیے جنت میں حوریں رکھی ہیں. تو وہ حوروں کے حسن و جمال کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا. فرمایا, حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یرا مخ سوقہما من وراء اللحم, جنت کی عورت اتنی حسین ہے. دیکھو جس کو اللہ نے حسین بنایا اور مرد کے لیے بنایا, جنتی کے لیے, تو اس کو تو بنایا ہی حسن و جمال کے لیے, اس کا تو مقصد ہی یہی ہے. تو بنانے والا کون ہے؟ اللہ, اور مقصد ہی اس کا کیا تھا؟ جنتی کو خوش کرنا. تو کیا بنایا ہوگا اس نے, کیا بنایا ہوگا, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے مثالیں دی ہیں, مثالیں, کأنہن بیض مکنون, فرمائے جیسے چھپے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا, کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا ان پہ, اس کی طرح ہوں گی وہ جنت کی عورتیں. کہیں فرمایا کأنہن الیاقوت والمرجان, یاقوت اور مرجان کے پتھروں کی طرح شفاف ہوں گی. اور کہیں کچھ فرمایا قاصرات الطرف عین. بہت ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی. تو حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنی ساری حوروں کی صفات, حسن و جمال مشک و عنبر کی مٹی سے بنایا گیا, تو یہ بیچاری دنیا کی عورت تو احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی اسے دیکھ کے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ دنیا کی عورت کو اس سے زیادہ جنت میں حسن و جمال دیں گے. اور پھر وجہ بیان کی, فرمایا اس لیے کہ جنت کی حور نے روزہ نہیں رکھا, جنت کی حور نے نماز نہیں پڑھی, اسے تو فری میں جنت ملی ہے. تو جس کو محنت کر کے ملی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ اس کو کم رکھیں اور حور کا حسن بڑھا دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قول کو میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. فرمائے اس نے مجاہدہ کیا ہے دنیا میں, تو خواتین دنیا میں مجاہدہ کریں, روزے رکھیں, ٹوٹی پھوٹی ہمت ہو تو 2-4 رکعت تہجد کے پڑھ لیا کریں, غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ رکھیں. اور عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ہے پردہ, عفت اور پاک دامنی. عفیف اور پاک دامن عورت اللہ کو پسند ہے. حیا عورت کا بہت بڑا عنصر ہے, حیا. یہ عورت کے لیے جنت میں جانا بہت آسان, مرد کے لیے بہت مشکل ہے. مرد کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں پھر جائے گا یہ, اور عورت کے لیے صرف چند باتیں, ایک پردہ کر لے, شوہر کی اطاعت کر لے, اسے خوش رکھے, اور بچوں کی تربیت کر لے, 5 ٹائم نماز پڑھ لے, اور باقی
آج کل کے حساب سے کیا ہے، برائیاں نہ کرے، لڑوا لڑوا کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہیں، ساس کے سامنے بہو کی، بہو کے سامنے ساس کی، پڑوسن کے پڑوس کی، ادھر کی ادھر لڑا لڑوا کے ایسا کسی کے، سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، پھر بار بار بتاتا ہوں، یہ جو خواتین یہاں بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، کسی کے گھر میں جاتی ہیں نا، دیکھا گھر میں شوہر نے کم سامان لے کے دیا بیوی کو، تو پھر تھوڑا سا طنز مارتی ہیں کہ تمہارے میاں نے تمہیں دیا کیا ہے. بھائی یہ بیوی کے سامنے کرنے کی بات نہیں ہے، اس کے دل میں اپنے شوہر کی ناشکری پیدا ہوگی. اس سے بولو کہ تمہارے شوہر نے بہت دیا ہے تمہیں، ایسی بات کرو، اگرچہ نہ دیا ہو، جوڑ پیدا کریں، جوڑ. سمجھ رہے ہیں نا بات کو، لڑائیں نہیں. کسی نے پوچھا نا کہ بھائی کون سا شعبہ ہے جس میں خواتین ملازمت نہیں کر سکتی، تو اس نے جواب دیا فائر بریگیڈ. پوچھا بھائی کیوں؟ اس نے کہا خواتین کا کام آگ لگانا ہے، آگ بجھانا نہیں ہے. کیا کام ہے؟ آگ لگانا. جوڑ پیدا کریں، گھروں کو جوڑیں. شوہر کے سامنے بہنیں کیا کرتی ہیں، اپنے بھائی کے کان اپنی اس کی بیوی کے خلاف پکا پکا کے اس کو عذاب میں لے آتی. بہن جو ہوگی نا، جب بھابھی کے خلاف کس کو ورغلاتی ہے؟ اپنے بھائی کو. یہ کہہ رہی تھی، یہ کھانا تو پکاتی نہیں ہے، روٹی تو پکاتی نہیں ہے، یوں پڑی رہتی ہے، یوں کرتی رہتی ہے. تو وہ بھائی جو ہے نا، اس کے دل میں اپنی بیوی کے نفرت کے جذبات. اتنا میں لوگوں سے صبح شام یہ کیس میرے پاس آتے ہیں نا، صبح شام، اتنا تنگ آ گیا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بیوی کو فوراً اپنی بہن سے الگ کر دو. چاہے وہ بہن صحیح کہہ رہی ہو، بات صحیح بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے نا کہ شوہر کے کان پکا پکا کے طلاق دلوا دی، تو کیا فائدہ اس سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے نا اپنا عرش پانی پہ بچھاتا ہے. یہ حدیث سنیں غور سے. لوگوں کو اپنے شتونگڑے جو اس نے دنیا میں تشکیل، جیسے تبلیغ والے تو دین کی تبلیغ کے لیے تشکیل کرتے ہیں نا، ایک تشکیل شیطان بھی کرتا ہے. اسی سے تبلیغ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب شیطان اپنے شتونگڑے بھیجتا ہے تبلیغ کے لیے، تو پھر دینداروں کا بھی تو فرض ہے نا کہ تبلیغ کے لیے وفود بھیجیں. شیطان اپنا کام کر رہا ہے اور ہم اپنا کام نہ کریں. شیطان بھی ایک جگہ بیٹھ کے بیان نہیں کرتا، بھیجتا ہے، تشکیلات کرتا ہے. تو رحمان کے بندے بھی ایک جگہ بیٹھ کے نہیں، بلکہ وہ بھی تشکیلات کرتے ہیں کہ بھئی ایک جگہ نہیں، جو بے طلب ہیں ان کو ان میں طلب پیدا کرو. ورنہ شیطان بھی بیٹھا ہوتا جو میرا بیان سننے آئے گا بس اس کو فائدہ ہوگا، باقی سارے جائیں جنت میں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ کہے نہیں یہ سب مولویوں کے پاس چلے جائیں گے، ورنہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو خود بیچ کے خراب کرو. تو شیطان تشکیلات کرتا ہے شتونگڑوں کی، چھوٹے چھوٹے جو شتونگڑے ہوتے ہیں نا ان کی. وہ آ کے پھر رپورٹ پیش کرتے ہیں. شیطان پوچھتا ہے تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے فلاں سے یہ گناہ کروا دیا. شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے کروا دیا، کوئی اتنا توبہ کر لے گا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو نے کیا کیا بے؟ یہ میں تھوڑا سا اپنا بھی اسٹائل لگا رہا ہوں اس میں، میرا خیال ہے ایسے ہی کرتا ہوگا آج کل کے حساب سے. ہاں بھائی تو نے کیا کیا؟ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، فلاں کو جو ہے نا یہ فلاں گناہ کروا دی. یہ کون سا؟ چل بیٹھ جا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق دلوا دی. ایسے لگائی بجھائی کی ہے نا، جا کے ادھر جو ہے نا نند کے کان میں جا کے ڈالا میں نے کہ اس کو ورغلا، یہ بھی تیرا بھائی آیا ہوا ہے نا، ابھی اچھے موڈ میں ہے، بھابھی کے خلاف اس کے موڈ کو خراب کر دے. ادھر بھابھی کو الگ پٹیاں، بھابھی کو کوئی اور پٹی پڑھا رہا ہے، اس کی والدہ پٹی پڑھا رہی ہیں اپنی بچی کو. تو یہ سارے پٹیاں پڑھوانے کے لیے شیطان تشکیلات کرتا ہے. بالآخر گھر ٹوٹ جاتے ہیں. تو شیطان، حدیث میں آتا ہے شیطان اسے سینے سے لگاتا ہے، اس سے تو نے کام کیا ہے، دل خوش کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو فساد شروع ہوگا نا، دین برباد، پھر نہ نماز میں دل لگے گا اس کا، نہ روزے میں. تو بیچارے میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے، کیسا پریشان رہتے ہیں. ہر وقت بچوں کی لڑائی، وہ ادھر ٹانگ کھینچ رہا ہے بچے مجھے ملے، وہ ادھر کھینچ رہا ہے مجھے ملے. پھر ایک دوسرے پر تہمتیں، الزام، جھوٹ پلوت ایسے الزام لگاتے ہیں، کوئی ذرا بھی حیا نہیں آتی جھوٹے الزام لگاتے ہوئے. شوہر بیوی پہ لگائے گا، بیوی شوہر پہ لگائی، تو انہی کی صفائیوں میں ساری زندگی برباد ہوتی ہے. تو عورت کے لیے ایک بہت بڑی چیز کیا ہے؟ اپنی زبان کو جوڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے. چند باتوں پر عمل کر لے، جنت میں چلی جائے گی. لیکن یہ سارے کام وہ کرے گا، مرد بھی وہ کرے گا جس کو جنت کا یقین، اور عورت بھی وہ کرے گی جس کو جنت کا یقین ہو. تو اب میں آتا ہوں قرآن کی وہ آیتوں کا ترجمہ کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے بڑے مجاہدے کر کے، تو اہل جہنم سے کہیں گے
کہ ہمارے رب نے ہم سے جس حور و رنگ کے وعدے کیے تھے اور جن نعمتوں کے وعدے کیے تھے آج وہ وعدے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تمہارے رب نے تم سے جس جہنم کا وعدہ کیا تھا, جس آگ کا وعدہ کیا تھا, فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا, کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا ہے؟ قالوا نعم, وہ کہیں گے ہاں ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے وہ وعدہ دیکھ لیا. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ اعلان کرنے والا کہے گا ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو جو آج یقین کر رہے ہیں, جب یقین کرنے کا وقت چلا گیا, وقت دنیا میں ہے. پھر جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے, بالکل جنت اور جہنم کے درمیان. راجح قول کے مطابق اس میں وہ لوگ ہوں گے, وہ اہل ایمان جن کی نیکیاں برائیاں بالکل برابر. فرشتے فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے کہ یہ ادھر والے ڈپارٹمنٹ میں یا ادھر, بالکل برابر. تولا گیا تو بالکل برابر نکلا حساب کتاب. وہ بالکل جنت اور جہنم کے درمیان میں دونوں کا کلام سنیں گے, جنتیوں سے بھی بات کریں گے اور جہنمیوں سے بھی. لم یطعموها وهم لم يدخلوها وهم يطعمون وهم يطمعون. فرمائے جنت میں داخل تو نہیں ہوئے مگر ان کو لالچ ہوگی کہ کاش ہم یہاں داخل ہو جائیں, کاش ہمیں یہاں چلے جائیں. لیکن مکالمہ دونوں سے کریں گے. ان سلام علیکم, جنتیوں کو سلام کریں گے تم پر سلامتی ہو, کیسی خوش جگہ پر ہو. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ, جب ان کی نگاہیں آگ پہ پڑیں گی, قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھنا. پھر وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا, اللہ تعالیٰ جو اعراف میں جو مسلمان ہوں گے ان کو ان کے جو جان پہچان والے جہنم میں جل رہے ہوں گے اللہ ان کو ان کی زیارت کرائیں گے. دیکھو تمہارا فلاں عزیز فلاں دوست اس آگ میں جل رہا ہے. تو اعراف والے لوگ ان سے خطاب کریں گے, ان سے بات کریں گے, کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون, تمہارے پاس تو بڑی طاقت تھی, تم تو فلاں علاقے کے ناظم تھے, تم تو فلاں تھانے دار تھے, تم تو وزیر تھے, تم تو فلاں اتنے گریڈ کے آفیسر تھے, تمہارے پاس تو بہترین گاڑی تھی, تمہارے پاس تو بنگلے تھے, دنیا میں تو کبھی تمہاری کسی نے ٹھکرائی ہی نہیں کوئی بات, ہر بات تمہاری سنی جاتی تھی. آج وہ تمہاری دولت اور وہ تمہاری طاقت اور قوت کہاں گئی؟ اور پھر کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم, یہ جو جنت کے غریب مسکین لوگ ہیں, یہ جو لوگ جن کے بارے میں تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ یہ اونچے مرتبے میں نہیں جا سکتے, یہ ناکام لوگ ہیں. آج دنیا دار آدمی دیندار کو دیکھ کے کیا کہتا ہے؟ ناکام. گھر میں ماں باپ بھی اس بچے سے محبت کرتے ہیں جو دینداری میں آج کل کم ہو. آج کل ماں باپ کا بھی ہے کہ پیسے زیادہ کمائے, حلال حرام کی پرواہ نہ کرے. اور ایک بچہ کہہ دے ابا میں یہ نہیں کہ یہ حرام ہے. بینک کی جاب, ایک بچے کی یہاں والد صاحب نے جاب دلائی بینک میں, اس نے کہا یہ سودی بینک ہے میں جاب نہیں کروں گا. والد صاحب ناراض ہو گئے. مولویوں کے پاس بیٹھتا ہے نا یہی سیکھے گا. ایسا ناراض ہوئے کہ وہ 4-5 سال سے بیٹھنا ہی چھوڑ دیا مولوی صاحب کے پاس اس نے, لہذا وہ بینک میں جاب کر رہا ہے. ابا نے کہاں سے ہٹا لیا؟ مولوی صاحب کے پاس. کہا کہ ناکام ہو جائے گا, ان کے پاس بیٹھے گا تو یہ حلال و حرام کے چکر میں اجھالتے رہیں گے, تمہیں ساری خوشیاں چھین لیں گے تم سے. تو بھائی کوئی خوشی نہیں چھینتا, دیندار طبقہ زیادہ خوش ہوتا ہے. تو فرمائیں گے کہ اصحاب اعراف کیا کہیں گے کہ بھائی یہ جو جنت میں جو لوگ تھے یہ غریب مسکین, اور یہ وہ لوگ جن کے بارے میں تم ان کو ناکام کہا کرتے تھے, ہؤلاء اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ, یہ وہ لوگ ہیں. اب دیکھو ان کو اللہ نے کیسا ٹھکانہ دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آتا ہے اصحاب اعراف کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے اپنی رحمت سے. پھر قرآن میں آتا ہے کہ اہل جہنم کے اور جنت کے درمیان جب یہ مکالمہ ہوگا تو اہل جہنم جنت والوں سے کہیں گے ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, اصحاب نار اصحاب جنت سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. یہ کچھ وقت کے لیے نا اللہ نے جنت اور جہنم کے درمیان پردہ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے, اس دوران یہ کلام ہوگا. تو جہنم والے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی اس جنت سے دے دو, یا وہ رزق تھوڑا سا دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. کوئی بھوکا غریب آدمی جیسے کسی کھاتے ہوئے کو دیکھ کے بھیک مانگتا ہے نا,
غریب آدمی جیسے آپ ہوٹل پہ کھا رہے ہیں، آ جائے گا تھوڑا سا مجھے بھی دے دو، بالکل یہ منظر ہوگا کہ بھائی تھوڑا سا پانی اوپر سے پھینک دو یہاں ہمارے لیے، تھوڑا سا رزق جو تم کھا رہے ہو ہمیں دے دو. تو جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے ایسے کافروں پر اس کو حرام کر دیا ہے. کیوں؟ آگے اللہ نے وجہ بیان کی، اتنا سخت عذاب کیوں؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، تم نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا تھا. چند رسومات تک ہے، 12 ربیع الاول کو تھوڑا ناچ کود کر لو، ٹیجے میں دیگیں پکا کے تقسیم کر دو، اور کیا ہے، محرم کی الگ رسومات ہیں اور رجب کے الگ کنڈے. یہ ہے آج کا دن، یہی ہے نا، رسومات، کھیل کود، تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا مزہ بھی آ جاتا ہے. 40واں ہو گیا، دیکھیں کھا پی کے چلے گئے، سب مل گئے. جو اللہ نے جن چیزوں کو حلال و حرام، تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہم بتاتے ہیں کن چیزوں سے رب ناراض ہوتا ہے. کنڈے نہ کرنے سے نہیں ہوتا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو سب سے پہلے، اور والدین، مخلوق میں سب سے پہلے کس کا حق؟ والدین، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اگر اولاد، بیٹی گھر میں ماں سے بدتمیزی سے بات کرتی ہے، سمجھ لو اس کا انجام اچھا نہیں ہے. ماں کے سامنے اپنی آواز کو پست کرے، کبھی غلطی ہو جائے، اونچی ہو جائے، پھر اللہ نے توبہ استغفار کا دروازہ کھولا ہوا ہے. لیکن عادت پڑ گئی ہے آج کل، بات ہی نہیں کرتی. مائیں بلاتی ہیں بچیوں کو، سن رہی ہوتی ہیں، جواب نہیں دیتی. یہ بیٹیوں کا معاملہ گھروں میں ماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ اللہ نے تو حکم دیا ماں اپنی بیٹی کو بلائے، بیٹی نفل نماز پڑھ رہی ہے، نفل نماز توڑ کے جواب دے. یہ ٹی وی دیکھ رہی ہے، ٹی وی بند کر کے جواب نہیں دے سکتی. یہ موبائل پہ لگی ہوئی SMS بازیاں چل رہی ہیں، ماں بلا رہی ہے مگر یہ جواب نہیں دے گی. کتنی تکلیف سے اس ماں نے جنا ہے، کیسے 2 سال اپنی چھاتی سے لگایا اور دن رات ایک کر دیے اس بچے کی تربیت میں. لوریاں سنا سنا کے اس کو سلاتی رہی، اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھتی رہی، اس کے پیشاب پخانوں کو صاف کرتی رہی. کتنا عرصہ لگا دیا، مگر یہ بچی ذرا سی جوان ہوئی تو اب بدتمیزی کرتی ہے، اب ماں سے لڑتی ہے، کوئی بات نہیں مانتی. تو ان چیزوں پہ میرے بھائی اللہ قیامت میں جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. آج گھروں کا ماحول ڈرامے دکھا دکھا کے نا سارا کلچر تبدیل ہو گیا. بیٹا باپ کی مخالفت، بیٹی ماں کی مخالفت. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا. چند رسومات ہو گئی ہیں. اللہ نے سود سے منع کیا، وہ نہیں چھوڑتے. مرد کو حکم دیا بھائی داڑھی رکھو، وہ نہیں رکھ رہے. اللہ نے کیا کہا؟ یتیم کا مال مت کھاؤ، مگر باپ جب مر جاتا ہے وراثت تقسیم نہیں کرتے. چھوٹے یتیم بھائی بھی ہیں، ان کو وراثت کا حصہ الگ نہیں کر رہے، سب مل کے کھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں حرام قرار دی، مگر سارے احکامات توڑے جا رہے ہیں. حج فرض ہو جاتا ہے، نہیں کرتے. بڑھاپے کے لیے رکھا ہوا ہے حج کو، بوڑھے ہو جائیں گے اٹھا کے کوئی لے جائے گا. بھائی جب پیسہ آیا ہے تو سب سے پہلے حج کرو، اللہ کا حکم ہے یہ. تو سارے بڑے بڑے احکامات توڑ. نمازیں قضا ہوتی ہیں گھروں میں. خواتین بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے کتنی پابندی سے اٹھتی ہیں. کیا نماز میں اتنی پابندی ہوتی ہے؟ نماز تو اسلام میں توحید کے بعد سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ فرض نماز. بازار جا کے نماز چھوڑ دیتی ہیں. عورت کے لیے بازار میں نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. اگر آپ بازار گئی ہو نماز کے لیے، مسجد میں جا کے نماز پڑھو. اور یاد رکھیں نماز کا حکم پہلے ہے، پردے کا حکم بعد میں. بعض کہتی ہیں نہیں وضو کرنے میں چہرہ کھولنا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. پردے کی جگہ تلاش کریں، نہیں ملتی تو چہرہ کھول کے وضو کریں. نماز پہلے ہے، نماز نہیں قضا ہونی چاہیے. سفر میں معاف نہیں ہے، بس میں معاف نہیں، ٹرین میں نہیں، جہاز میں معاف نہیں ہے. ذرا سی بات پہ نماز قضا ہو رہی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ وہ لوگ ہیں جہنمی جنہوں نے اپنے دین کو چند رسومات کا نام بنا دیا تھا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. فرمائے یہ دنیا میں جیسے اس قیامت کے دن کو بھول گئے تھے، بے فکر ہو گئے تھے، آج ہم بھی ان کو بھول گئے ہیں. جلتے رہو اس آگ میں، تڑپتے رہو. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. فرمائے چیخیں گے اس میں. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. جل کے کوئلہ بن جائیں گے، چیختے رہیں گے ربنا اخرجنا منها. اے اللہ ایک دفعہ اس آگ سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اگر دوبارہ دنیا میں جا کے تیری نافرمانی کی تو ہم واقعی بڑے ظالم ہوں گے. اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فِيهَا. اس میں ذلیل ہو کر پڑے رہو، ذلیل ہو کر پڑے رہو. کیوں؟ اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. تم دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے، آج ہم تمہیں بھول گئے ہیں. تو بھائی آج دنیا میں اللہ کو بھولو نہیں، یاد رکھ لو.
موقع پہ اللہ کو یاد رکھو، جب نافرمانی کا موقع آئے وہاں اللہ کو یاد رکھ کے نافرمانی چھوڑ دو. نہیں چھوٹتی، چھوڑنے کی کوشش کرو. علماء کے بیانات میں بیٹھو، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، سنو ان کے بیانات اور کوشش کرو چھوڑنے کی. انشاءاللہ آہستہ آہستہ چھوٹ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی. تو یہ اللہ نے جو جنت اور جہنم کے قرآن میں واقعات بیان کیے میرے بھائی، آج تو یہ کہانی معلوم ہوتے ہیں، کل یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ کو کیا ضرورت ہے معاذ اللہ جھوٹ بولنے کی بھی، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ دنیا بنائی اس لیے اللہ نے آزمائش کے لیے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی میں مکمل گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو خواتین بیٹھی ہیں بیان سن رہی ہیں وہ نیت کر لیں، انشاءاللہ اس رمضان میں مکمل شرعی پردے کا اعلان کر دیں گے. مجھے یہ ڈر ہوتا ہی ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ خواتین بیان سننے ہی نہ بھاگی نہ جائیں گے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. بھائی آپ پردہ کریں نہ کریں، بیان بہرحال سنیں، لیکن ایک بات کر رہا ہوں تھوڑی سی ہمت کر لیں، کچھ تو فائدہ ہو رمضان کا. قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کوئی تو اس رمضان میں کوئی گناہ تو چھوٹے. جس مرد کی داڑھی نہیں ہے وہ ہمت کر کے اس رمضان میں داڑھی کا اعلان کرے، داڑھی رکھوں گا. رمضان ہر سال زندگی میں آتا ہے، ایک گناہ تو چھڑوا کے جائے نا، پھر تو فائدہ ہوگا بھائی. تو ہو سکتا ہے 10-15 دفعہ جب رمضان زندگی میں آئے تو سارے گناہ چھڑوا دے. اور اگر نیت ہی نہیں کرو گے ویسے کے ویسے ہی، تو پھر تو ایسے 100 رمضان بھی آ جائیں ویسے کے ویسے ہی رہو گے. وہ ایک جانور ہے نا، اس کی دم کو اگر رکھا جائے پائپ میں باہر نکالو ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے. تو ہماری بھی مثال ایسی ہے، رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تراویح بھی، رہتے ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے رمضان سے پہلے. تو ایسے ہی رہیں گے میرے بھائی. اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.